السلام علیکم ناظرین، پچھلے 12 سے 24 گھنٹے کے اوپر نظر ڈالی جائے تو پاکستان کے بلائی علاقے جو ہے وہاں پر شدید بارشیں جاری ہیں۔ اس کے علاوہ ہماچل پردیش، بھارتی گجرات، اس کے علاوہ ہوشیار پور، چڑھدے پنجاب کے جو علاقے ہیں بھارت کے، یہاں پر اس کے علاوہ بنگلہ دیش میں یہاں پر بھی شدید جو بارشیں ہیں وہ جاری ہیں، اور دریا سندھ نے ایک دفعہ دوبارہ جو ہے وہ تباہی مچانا شروع کر دی ہے۔ آپ کو میں بار بار اس بات سے آگاہ کر رہا تھا کہ ابھی تک سیلاب کا جو خطرہ ہے وہ ٹلا نہیں ہے۔ سیلابی صورتحال پاکستان میں دوبارہ پیدا ہونے کے لیے جا رہی ہے۔ دریا سندھ نے بہت سے جو مقامات ہیں یہاں پر جو ہے وہ سیلابی صورتحال پیدا کر دی ہے۔ بہت سے جو دیہات ہیں، 100 سے زیادہ جو دیہات ہیں کچے کے علاقے کے، جو وہ زیر آب آئے ہیں رات کو، کیونکہ ان علاقوں پر پچھلے 12 سے 24 گھنٹے پر شدید بارشیں ریکارڈ کی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ جہاں سے یہ دریائے سندھ ہو کر پنجاب میں داخل ہوتا ہے، وہاں ان علاقوں پر، خیبر پختونخوا کے علاقوں پر شدید بارشیں جاری ہیں۔ اس کے علاوہ چناب کے حوالے سے بھی میں آپ کو اپڈیٹ دوں گا، ستلج کے حوالے سے بھی دوں گا، اور راوی کے حوالے سے بھی دوں گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو بارشوں کے حوالے سے بتاتا چلوں، آنے والے 12 سے 24 گھنٹے اسی طرح یہ بارشوں کا جو سلسلہ ہے وہ جاری رہے گا، جو کہ شمالی پنجاب، جنوبی پنجاب، وسطی پنجاب اور خاص طور پر جو مغربی پنجاب کے، ساؤتھ پنجاب کے علاقے ہیں، یہاں پر شدید بارشیں ہیں، جس میں سکی سرور، فورٹ منو، اور اس کے علاوہ اس سے آگے آ جائے رجحان کے جو علاقے ہیں، اس سے مظفر گڑھ کے جو علاقے ہیں، یہاں پر شدید بارشیں ہیں۔ پچھلے 12 گھنٹے پر بھی یہاں پر شدید بارشیں ریکارڈ کی گئی ہیں۔ دریا سندھ کے حوالے سے میں آپ کو سب سے پہلے اپڈیٹ دوں گا کہ 7 کے مقام پر یہاں پر 150 سے زیادہ جو گاؤں ہیں وہ زیر آب آئے ہیں۔ 100 سے زیادہ جو گاؤں ہیں ان کا زمینی راستہ بالکل ختم ہو چکا ہے۔ لوگ اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے وہ ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں۔ ریسکیو آپریشن یہاں پر کرنا بہت زیادہ مشکل ہے، کیونکہ زمینی راستہ ختم ہونے کی وجہ سے یہاں پر نہ تو کوئی گاڑی جا سک رہی ہے اور نہ کوئی انسانوں کی یہاں پر جو رسائی ہے وہ ممکن ہو سک رہی ہے۔ ابھی تک جو ہے وہ فورس کو بلایا گیا ہے، ہیلی کاپٹر کی مدد لی جا رہی ہے، جس سے ان لوگوں کی جو ہے وہ ہیلپ کی جائے گی۔ یہاں پر سب سے بڑا جو ان کو مسئلہ ہے وہ ان کے جانوروں کا ہے۔ یہاں پر سب سے زیادہ جو نقصان آیا ہے 7 کے علاقوں پر، یا پھر یہاں سے کچے کے علاقوں پر، یہاں پر کپاس کی جو فصل ہے وہ بہت زیادہ کاشت کی جاتی ہے، اور ایکڑوں کے ایکڑ جو کپاس کی فصل ہے وہ تباہ و برباد ہو چکی ہے۔ میں نے کل بھی آپ کو یہ اپڈیٹ دی تھی کہ آنے والے 12 سے 24 گھنٹے انتہائی اہم ہے۔ ابھی تربیلا کو جو لیول ہے وہ بھی فل ہونے کے لیے جا رہا ہے، اور آنے والے 12 گھنٹے میں اگر مزید بارشیں ہو جاتی ہیں تربیلا سے پیچھے یا تربیلا کے ارد گرد کے علاقوں پر، تو تربیلا سے مزید پانی دریا سندھ میں چھوڑا جائے گا، جس سے مزید جو صورتحال ہے وہ بگڑتی نظر آ رہی ہے۔ چناب کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آنے والے 12 سے 24 گھنٹے انتہائی اہم ہے، کیونکہ جہاں سے یہ دریا چناب ہو کر پاکستان میں داخل ہوتا ہے، جموں و کشمیر کے علاقے بھارت میں، کیونکہ یہ دریا بھارت اور پاکستان دونوں میں بہتا ہے، جہاں پر یہ دریا بھارت سے گزرتا ہے وہاں پر بھی شدید بارشیں ہیں۔ پچھلے 12 گھنٹے پر 170 ملی میٹر سے جو زیادہ بارش ہے یہاں پر ریکارڈ کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ یہ دریا جب جموں و کشمیر سے خیبر پختونخوا پہ داخل ہوتا ہے تو یہاں پر بھی بلائی علاقوں پر شدید بارشیں ہیں، اور آنے والے 12 سے 24 گھنٹے، آج رات اور کل کا دن انتہائی اہم ہے۔ اگر مزید یہاں پر بارشیں ہو جاتی ہیں تو ہیڈ مرالہ کے مقام پر دوبارہ پھر سے سیلابی صورتحال کا جو سامنا ہے وہ کرنا پڑ سکتا ہے۔ سندھ کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو گڈو، سکھر کے جو علاقے ہیں، یہاں پر کوٹ ادو کے علاقے ہیں، یہاں پر جو بند تھے وہ پہلے ہی ٹوٹ چکے ہیں۔ اگر مزید یہاں پر جو پانی ہے وہ تربیلا کے مقام سے چھوڑا جاتا ہے، ابھی اس وقت جو 3 یا 3.5 لاکھ جو پانی گزر رہا ہے 7 کے مقام سے، 7 کے قریب جو یہ مقامی بارشوں کا پانی ہے، ابھی تربیلا کے مقام سے جو ہے وہ پانی نہیں چھوڑا گیا، جو کہ آج رات تک جو ہے اگر مزید بارشیں ہو جاتی ہیں تو تربیلا کے مقام سے پھر سے پانی جو ہے وہ چھوڑا جائے گا، جو کہ ان کی مشکلات میں مزید اضافہ کرے گا۔ اس کے علاوہ ستلج کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں، بھارت کی بار بار بات اس لیے کرنی پڑتی ہے کیونکہ اس سیلابی صورتحال کے حوالے سے بھارت بڑا اہم ہے ہمارے لیے، کیونکہ یہاں پر جب بارشیں ہوتی ہیں بھارت میں ان کے ڈیم فل ہوتے ہیں، وہاں سے پانی چھوڑا جاتا ہے، اور وہی پانی پھر پاکستان میں سیلاب کا سبب بنتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے وہ بھارت کے اوپر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ پچھلے 12 گھنٹے پر 170 ملی میٹر سے زیادہ بارش ہماچل پردیش کے علاقوں پر ریکارڈ کی گئی ہے، جہاں پر بھاکرا اور پونگ ڈیم ہے، یہاں پر شدید بارشیں ہیں۔ راجستھان کے جو ہوشیار پور کے علاقے ہیں بھارت کے، یہاں پر شدید بارشیں ہیں۔ اگر مزید یہاں پر 12 سے 24 گھنٹے بارشیں ہو جاتی ہیں، جو کہ ان کا جو محکمہ موسمیات ہے ان کی رپورٹ کے مطابق یہ 30 اگست رات تک یہ بارشیں اسی طرح
طرح وقفے وقفے سے جاری رہیں گی تو پھر جو ہے وہ ستلج کی جو صورتحال ہے وہ بھی خراب ہو سکتی ہے۔ راوی فی الحال نارمل ہے، نارمل تو ستلج بھی ہے، فی الحال اس میں کوئی خطرے والی بات نہیں ہے، لیکن اگر مزید بارشیں ہو جاتی ہیں ہماچل پردیش میں تو دریائے بیاس میں پانی چھوڑا جائے گا جو کہ پھر گنڈا سنگھ کے مقام سے ستلج میں داخل ہو سکتا ہے۔ یہ تو سارا کچھ ڈیپینڈ کرتا ہے بارشوں کے اوپر۔ جس طرح کل کا دن اور کل کی رات گزری ہے اور آج دوپہر کا ٹائم ہے، آج تک کا جس طرح بارشیں جاری ہیں، کیونکہ پنجاب کے علاقوں پر بھی شدید بارشیں ہیں، جنوبی پنجاب میں شدید بارشیں ہیں، اسی طرح جو ہے وہ بھارت کے بھی بہت سے مقامات پر جہاں پر یہ دریا بہتے ہیں، جہاں پر ڈیم بنائے گئے ہوئے ہیں، وہاں پر شدید بارشیں ہیں، جس کی وجہ سے جو پانی ہے وہ اس کی جو سطح ہے اس میں مسلسل جو ہے وہ اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ اگر مونسون کا اس کے بعد ایک اور سسٹم اثر انداز ہو جاتا ہے پاکستان میں یا بھارت میں تو پھر جو ہے وہ آنے والے دنوں پہ شدید جو سیلابی صورتحال ہے اس کا سامنا ہمیں کرنا پڑ سکتا ہے۔ بالکل اینڈ ہے مونسون کا، یہ صرف ایک یہ سسٹم ہے یا اس کے پیچھے ایک اور سسٹم ہے، اس سے خطرہ ہے صرف اس کے بعد جو ہے وہ پاکستان جو ہے وہ مونسون کو رخصت کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ 10 ستمبر کے بعد کوئی سیلابی صورتحال کا خطرہ نہیں پیدا ہو سکتا۔ تاہم جیسے جیسے اپڈیٹ آئے گی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا جاؤں گا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نئی سے نئی جو اپڈیٹ ہے وہ آپ تک پہنچتی رہے۔